بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابا لاہور میں ایک بزنس مین کے گھر میں نوکری کرتے تھے، جو کہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا۔ مجھے اور اماں کو بھی لاہور شہر کے اسی بنگلے میں لے گئے تھے۔ اب ہم ابا کے ساتھ ہی بنگلے میں ایک کوارٹر میں رہتے تھے۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ مالکن مجھ سے بہت شفقت سے پیش آتی تھیں۔ اماں اور ابا بنگلے کا کام کرتے تھے۔ اماں مالکن کے گھر کا کام کرتی تھی، جبکہ ابا ایک ڈرائیور تھے۔ ابا کی خودداری اور ایمانداری مالک اور مالکن کو بہت پسند تھی، اور وہ اس وجہ سے ابا کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا معاملہ رکھتے تھے۔ میں نے بچپن کا زیادہ تر حصہ اس بنگلے میں گزارا تھا، کیونکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اسی بنگلے میں رہتا ہوں۔ میں نے بنگلے میں رہتے ہوئے اپنا 10ویں کا امتحان بہت اچھے نمبروں میں پاس کیا تھا۔ میں آگے پڑھنا چاہتا تھا۔ ابا میری اس بات پر مجھے ٹوک دیتے اور کہتے کہ ہماری ملاقات نہیں ہے۔ میں روتا اور اماں سے ابا کے اس رویے کا ہمیشہ گلہ کرتا تھا اور کہتا کہ ابا نے ساری زندگی نوکر بن کر گزاری ہے، اب وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں بھی اپنی زندگی اسی طرح گزاروں، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں تعلیم حاصل کر کے ایک اچھی نوکری کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو کام ساری زندگی میرے باپ نے کیا میں بھی اسی کام کو لے کر آگے بڑھوں، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اچانک میرے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ داخل ہو گئے۔ جب میں اپنے ابو کے پاس ہسپتال میں پہنچا تو ابو نے نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا، میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا ہمیشہ بھلائی چاہتا ہوں، اور تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اس پڑھنے کے چکر کو چھوڑو اور مالک کی خدمت کیا کرو۔ میں نے بہت سے پڑھے لکھے مزدور کرتے دیکھے ہیں۔ مزدوری سے بہتر ہے کہ تم مالک کے پاس کام کرو۔ تم مالک سے وفا کرنا، وہ تمہیں نوازتا رہے گا۔ مالک بہت زیادہ اچھا آدمی ہے۔ میرے ابو نے مجھ سے وعدہ لے لیا۔ میں اس وقت بہت پریشان تھا اور ابو کی طبیعت بھی بہت خراب تھی۔ میں ان کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ میں نے ابو سے وعدہ کر لیا اور وہ خوش ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد میرے ابو ہسپتال میں داخل رہے اور ایک دن مالک نے مجھے خبر دی کہ تمہارے ابو اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ خبر تو میرے سر پر جیسے آسمان گر پڑا ہو۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میرے مالک بہت نیک آدمی تھا۔ اس نے میرے ابو کا کفن دفن کا بندوبست کیا۔ اس طرح سے کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن مالک نے کہا کہ اب تم اپنے ابو کی جگہ پر کام پر آ جاؤ۔ میں نے کہا مالک مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، تو انہوں نے مجھے گاڑی چلانا سکھا دی۔ اب میرا کام تھا کہ میں مالک کو اور ان کے بچوں کو پک اپ ڈراپ کرتا۔ میری عمر اس وقت 21 سال تھی، چنانچہ میری امی نے ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک اچھی لڑکی دیکھ کر میری اس کے ساتھ شادی کر دی۔ میری شادی کا سارا خرچہ میرے مالک نے اٹھایا، چنانچہ ہم ان کے مقروض ہو گئے۔ مقروض تو ہم ان کے پہلے بھی تھے، لیکن اب تو ان کی مہربانیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اب میں روزانہ مالک کے بچوں کو سکول اور کالج چھوڑتا، چھٹی کے وقت واپس بھی لے کر آتا۔ اس طرح سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ اتوار والے دن مجھے کام سے چھٹی ہوتی تھی، اس لیے میں دیر سے اٹھتا تھا۔ اتوار والے دن میں سویا ہوا تھا تو میری بیگم پروین نے مجھے بتایا کہ مالکن نے اب آپ کو بنگلے میں بلایا ہے۔ میں جلدی سے اٹھا اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر میں بنگلے کے اندر جانے لگا تو بیگم نے کہا کہ ناشتہ تو کرتے جائیں۔
لیکن میں خاموشی سے بنگلے کے اندر جانے لگا۔ اجازت لیتے ہوئے جیسے ہی میں اندر گیا، مالکن ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، کافی دیر پہلے پیغام بھیجا تھا اور تم اب آ رہے ہو۔ میں نے مالکن کو عرض کیا کہ میں سو رہا تھا۔ پروین نے جیسے ہی مجھے آپ کا پیغام دیا تو میں فوراً آپ کی بات سننے کے لیے آ گیا۔ مالکن مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے کچھ سامان کی ضرورت تھی تو وہ مجھے سامان بازار سے لا دو۔ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے مالکن سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے لسٹ دے دیں، میں سارا سامان لا دیتا ہوں۔ تبھی مالکن کی بیٹی تیز تیز قدم سیڑھیاں اترتے نیچے آئی اور مجھ سے کہنے لگی، انکل مجھے بھی کچھ سامان منگوانا ہے، آپ مجھے بھی وہ سامان لا دیں، میں آپ کو لکھ کر دے دیتی ہوں۔ مالکن کے ساتھ ساتھ مالکن کی بیٹی بھی ایک لسٹ تیار کرنے لگی۔ دونوں ماں بیٹی نے لسٹ میرے ہاتھ میں پکڑائی اور سامان کے لیے 5,000 کا نوٹ بھی مجھے پکڑاتے ہوئے کہا کہ جاؤ یہ سامان بازار سے لا دو۔ سامان لینے کے لیے میں بازار چلا گیا۔ ویسے تو میرا کام صرف مالک کی بیٹی کو کالج لانے لے جانے کا تھا، لیکن چھٹی والے دن یا ویسے اگر کوئی کام گھر میں نکل آتا تو کوئی سامان منگوانا ہوتا تو مالکن مجھ سے ہی منگواتی تھی۔ میں بازار گیا اور سارا سامان لا کر مالکن کو دے دیا۔ مالکن کی بیٹی کہنے لگی، انکل میری چیزیں لے کر آئے ہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے مالکن کی بیٹی کو جواب دیا۔ دونوں ماں بیٹی نے اپنا اپنا سامان مجھ سے لے لیا اور خوش ہو گئیں۔ میں نے بچے ہوئے پیسے مالکن کو پکڑائے اور جانے کی اجازت لی۔ مالکن میری ایمانداری سے بے حد خوش تھیں۔ مالکن نے بچے ہوئے پیسوں میں سے 1,000 کا نوٹ میرے ہاتھوں میں پکڑایا اور مجھے کہا کہ آج چھٹی کا دن ہے، جاؤ تم بھی کہیں باہر سے ناشتہ لے آؤ اور اپنے بیوی بچوں کو آج اچھا ناشتہ کرواؤ۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ مالکن میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی مالکن کی کہی ہوئی کسی بات سے انکار نہیں کرتا تھا۔ میں نے جلدی سے پیسے پکڑے اور گھر کی طرف جانے لگا۔ مجھے گھر مالکن نے دے رکھا تھا اور آج صبح میں مالکن کی بیٹی کو کالج چھوڑنے جا رہا تھا۔ تبھی میں نے مالکن کی بیٹی کو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ کسی کے ساتھ بہت ہی سرگوشی میں بات کر رہی تھی۔ میں اکثر مالکن کی بیٹی کی یہ حرکتیں دیکھتا۔ وہ بڑے لوگ تھے اور ان کے طور طریقے بھی بہت الگ تھے۔ میں کبھی بھی مالکن کو کسی قسم کی شکایت نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر میں مالکن کو کوئی شکایت لگاتا تو میری نوکری خطرے میں آ جاتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مالک اپنی بیٹی کے بارے میں میرے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات بھی برداشت کریں گے یا نہیں۔ بس یہی سوچ کر میں نے چھوٹی بیوی کی ہر حرکت کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اکثر مالکن مجھ سے کہتی تھی کہ دیکھو چھوٹی بیوی تمہاری ذمہ داری ہے، اب ان کو لے کر آنا اور جانا اور ان کا خیال رکھنا، ہر مصیبت اور پریشانی سے اس کو بچا کر رکھنا، یہ سب تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے۔ مگر میں ڈر کے مارے مالکن سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں خود ابھی نہیں جانتا تھا کہ لڑکی کے ارادے آخر ہیں کیا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ میں مالکن کی بیٹی کو کالج چھوڑنے جاتا اور کالج ذمہ داری کے ساتھ واپس لے کر آتا۔ مگر ایک دن جب میں اپنے کالج کے گیٹ کے باہر مالکن کی بیٹی کا انتظار کر رہا تھا، جب کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے مالکن کی بیٹی کو کالج سے نکلتے ہوئے نہ دیکھا تو میں پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آج چھوٹی مالکن نے آنے میں کافی دیر کر دی ہے۔
अभी मैं यही सोच रहा था कि मैंने छोटी बीबी को कॉलेज से बाहर निकलते हुए देखा, मगर वो पैदल नहीं थी। मैंने छोटी बीबी को एक लड़के के साथ बाइक पर बैठे कॉलेज से निकलते हुए देखा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि आखिर ये माजरा क्या है। मैं खामोशी से इस मोटरसाइकिल का पीछा करने लगा। मैं मुसलसल मोटरसाइकिल का पीछा कर रहा था और मोटरसाइकिल पर बैठा लड़का मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तारी से चलाता जा रहा था। मैंने गाड़ी को तेज़ कर दिया और मोटरसाइकिल का पीछा करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर पीछा करने के बाद मोटरसाइकिल एक घर के सामने जाकर खड़ी हो गई। इतने में अंदर से एक लड़का निकला। उसने दरवाज़ा खोला तो छोटी मालकिन उतरी और उस मोटरसाइकिल सवार लड़के के साथ घर के अंदर चली गई। मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने छोटी मालकिन को फ़ोन किया। पहले तो कॉल जा रही थी, लेकिन फिर नंबर बंद हो गया। मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने फिर मालकिन को फ़ोन किया और उनका नंबर मसरूफ़ जा रहा था। मैंने फ़ौरन गाड़ी को मोड़ा और मालिक के दफ्तर की तरफ जाने लगा और मालिक के दफ्तर जाने के लिए गाड़ी को तेज़ भगाना शुरू कर दिया, क्योंकि दफ्तर नज़दीक था और इसलिए मैंने सोचा था कि घर जाने से बेहतर है मालिक के पास चला जाऊं और उसे सारा वाक़या सुनाऊं। मैं फ़ौरन ऑफिस पहुंचा और मालिक को सारा वाक़या सुनाया। मालिक ने फ़ौरन अपने गार्ड को साथ लिया और हम इसी वक्त घर की तरफ जाने लगे, जहां वो मोटरसाइकिल सवार और छोटी मालकिन साहबा भी थे। हमने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब ना आया। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मालिक ने फैसला किया कि क्यों ना गार्ड को अंदर दीवार के ज़रिए भेजा जाए और दरवाजे को खोला जाए। चनाचा गार्ड दीवार फलांग कर घर के अंदर चला गया और उसने अंदर जाकर दरवाज़ा खोला। जब हम घर के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ 3 लड़के बैठे हुए थे और एक कुर्सी पर छोटी मालकिन को रस्सियों के साथ बांधा हुआ था। हमें देखकर वो तीनों लड़के फरार हो गए। हमने जल्दी जल्दी छोटी मालकिन को रस्सियों से आज़ाद किया और छोटी मालकिन को लेकर घर आ गए। छोटी मालकिन की तबीयत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर को बतलाया। उसने छोटी मालकिन को नींद की दवाएं दी और कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं। अगले दिन छोटी मालकिन ने बताया कि मेरे एक क्लास फॉलो ने मुझे मोहब्बत के जाल में फंसा कर अपने साथ घर ले गया। इसने मुझे झूठ बोला था कि मैं तुमको अपने माँ बाप से मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर ले जाकर बांध दिया। पहले तो वो 2 लड़के थे, उसके बाद जब तीसरा लड़का आया तो आप लोग आ गए। अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। मालिक और मालकिन ने मेरा शुक्रिया अदा किया और बहुत सारे पैसे इनाम में दिए। मालिक ने पुलिस की इतला दी और पर्चा कटवा दिया। पुलिस ने कार्रवाई की और इन तीनों लड़कों को अगवा कर लिया और इन तीनों लड़कों ने मालिक की बेटी के अलावा भी कई लड़कियों के साथ ज़्यादती की थी और उनका एक पूरा गिरोह था जो बेनकाब हो गया। ये उनके लिए एक सबक है। जो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड रखती हैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, बाद में उनको इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। किसी भी गैर महरम पर इत्मीनान नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना ही नेक इंसान क्यों ही ना हो, वो गैर महरम भी होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। घंटे के निशान पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।